بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگ میں ڈالے جانے کا ذکر قرآن پاک، احادیث اور اسلامی تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ واقعہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کامل ایمان اور صبر کی عظیم مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسی قوم میں ہوئی جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ان کی قوم کے لوگ پتھر اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کو معبود سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ قوم نہ صرف بت پرستی کرتی تھی بلکہ اپنے معبودوں کے لیے بڑے بڑے مندر بھی بناتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے عقل اور بصیرت عطا فرمائی تھی اور وہ ابتدا ہی سے اپنی قوم کے اس عقیدے سے نالاں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بت نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا اور ان پر واضح کیا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہی خالق و مالک ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے سوال کیا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو؟ قوم نے جواب دیا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے معبود ہیں اور ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو۔ ایک موقع پر قوم کے لوگ ایک بڑے تہوار میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ موقع مناسب لگا اور انہوں نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غضبناک ہو کر پوچھا، یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا، بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر قوم لاجواب ہو گئی اور اپنے دل میں تسلیم کیا کہ بت نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان یا فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنی حرد درمی کی وجہ سے وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے عاجز آ کر قوم نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی جو اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہ تھا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ بالکل محفوظ رہے۔ یہ اللہ کی مدد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی مضبوطی کا عظیم معجزہ تھا۔ جب قوم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل آئے ہیں، وہ حیران رہ گئے، لیکن پھر بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد اور لا شریک ہے اور وہی حقیقی معبود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور ایمان کی قوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے مشکلات کا سامنا کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ہمیشہ فرماتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو آزمائشوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔